خاص کر کے ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ انجمن اسلام کے ذریعے سے ایم انڈسگری صاحب اور ان کے رفقا جو ہمارے سید تاج الدین پیرا صاحب ہے وہ تمام مل کر کے نرنجن ہیریمٹھ کے گھر گئے، وہاں پر جا کر کے انہیں دلاسا دیا اور گورنمنٹ آف کرناٹکا سے بھی ایک درخواست انہوں نے پیش کیا کہ جلد سے جلد اس فیاضی نامی شخص کو سخت سے سخت کارروائی ہو اور اسے سزا ہو۔ میں محمد صادق سونور، آپ دیکھ رہے ہیں HDMC نیوز۔ جیسے کہ تمام لوگوں کو پتہ ہے، خاص کر کے ہبلی دھارواڑ میں کرناٹکا میں ایک گہما گہمی کا ماحول، اور یہ جو ماحول گرماتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو ایک نیہا ہیریمٹھ نامی جو BUB کیمپس میں BUB کالج میں پڑھتی تھی، تو کیمپس میں اس کا فیاضی نامی شخص نے بہت ہی بے رحمی سے ہتیا کی، یعنی مرڈر کیا اس کا۔ اسی چیز کو لیتے ہوئے بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو مسلم اور ہندو میں جو اتفاق و اتحاد ہے اسے بگاڑنے کا کام کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو ابھی مئی میں جو الیکشن آنے والا ہے ممبر آف پارلیمنٹ کا، اسی کے مد نظر ایسی جو تنظیمیں ہیں مسلم اور ہندو کے بھائی چارگی کو توڑنے کا کام کر رہی۔ آج ہم لوگ اسی کے متعلق بات کرنے کے لیے آج ہم حضرت تاج الدین پیرا کی بارگاہ میں، یعنی یہاں پر خانقاہ میں بنکا پور چوک میں موجود ہے۔ ان سے جانیں گے اس کے متعلق حضرت کا کیا کہنا ہے۔ حضرت، جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا نیہا ہیریمٹھ جو کہ BUB کالج میں پڑھتے تھے، تو انہیں بہت ہی بے رحمی سے فیاض نامی شخص نے قتل کیا، یعنی چاقو سے ان سے بھون کر کے ہتیا کی، یعنی مرڈر کیا۔ تو جو بہت ساری جو تنظیمیں ہیں اس ہتیا کو، جیسے کہ ابھی فیاض کی جو ماں ہے اور میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری ایسی باتیں آ رہی ہیں، فیاض اور نیہا ہیریمٹھ کے بیچ میں لو کا معاملہ تھا، یعنی محبت کا معاملہ تھا، تو اس معاملے کو مذہبی رنگ دینا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے کہ یہ جو سیاست ہے یہ چاہتے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے، ان کو سیاست کرنے والوں کو ایسے موقع کی تلاش رہتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہبلی شہر میں کہ دھارواڑ ضلع میں کہ یہ جو فیاض نامی لڑکا جو ہے بچی سے جو ہے اس طرح کا جو قتل کیا ہے، یہ قابل مذمت ہے، اور اس کی ہر آدمی تردید اس کی جو ہے مذمت کر رہا ہے، اور اس سے جو ہے سخت سے سخت سزا دینے کی بات ہو رہی ہے۔ اور آلریڈی ہبلی انجمن اسلام کے صدر عبدالحکیم ہندسگی صاحب اور ذمہ داران شہر، علماء، مشائخین ہو، مطلعین کرام ہو، تنظیمیں ہوں، دھارواڑ کے صدر جناب اسماعیل ٹامرگر، ان کے رفقائے کار، وہاں کے علماء، مشائخین، عوام، تمام لوگ جو ہے اسے کنڈم بھی کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ شروع کے دن سے ہی ہمارے یہ نرنجن ہیریمٹھ کو جو ہے ہمارے بالکل بہت قریبی دوستوں میں کہ ان کو پرسا دیا گیا کہ آپ گھبرائی مت، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی ایک بیوقوف نالائق کی اس حرکت سے یہ اسلام یا مسلمانوں پہ الزام لگانا صحیح بات نہیں ہے، اور یہ بالکل سراسر ناانصافی آپ کی بچی کے ساتھ، نیہا کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک بچی جو امتحان دینے گئی، اسے جو ہے اس طرح اس کے کیمپس میں، کالج کے جا کر اس طرح اس بچی کو حملہ کرنا، یہ جو ہے بالکل ایک شرمناک کام اس نے درندے نے کیا ہے۔ ہمیں حکومت وقت سے بھی اور یہاں کے پولیس کمشنر ہو یا DC سے، ہم تمام دھارواڑ ضلع سنی مشائخ کونسل کے صدر سے میری بات ہوئی کہ وہ علیل چل رہے ہیں، الحاج پیر طریقت سید محبوب بادشاہ پیرزادے قادری صاحب جو سجادہ نشین ناگلائی موجود ہے، ان سے بھی میری بات ہوئی، دوسرے مشائخین سے بھی بات ہوئی، تمام لوگوں نے بھی اسی مذمت کی ہے۔ اور یہ جو ہے اس طرح کا درنگی کا ساتھ انہوں نے قتل کیا ہے، تو اس یہاں ہندوستان کے قانون آئین کے مطابق اسے سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ اور یہ جب واقعہ سننے کے بعد پھر دیگر ریاستوں میں یا دیگر ہمارے شہروں میں، ضلعوں میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ علاقے کے لوگ جو ہے اس طرح کی اس تعلق سے مذمت کریں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں جو ظالم لوگ ہیں، جو جس بچیوں کا قتل کیے ہیں،
ان کی بھی مذمت ہونی چاہیے. اب یہ ہمارے شہر کا معاملہ ہے تو اس لیے تمام اس علاقے کے تمام ہندو، مسلم، دلت، سکھ، عیسائی تمام لوگ جو ہے ایک ساتھ نرنجن ہیرامٹ کے ساتھ ہو گئے ہیں. اب اس میں سیاست کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا، کیونکہ ایک ہمدردی کی بات ہے. ایک وہ ہمارے بھائی ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، ان کی بچی ہماری بچی ہے. وہ ایسا سمجھنے کی کوئی بات بھی نہیں کہ وہ اس کی بچی ہے وہ ہماری نہیں ہو سکتی. وہ ہماری ہے تو ہماری شہر کی ہے. ایک بچی، تعلیم یافتہ بچی کو اس طرح اکلوتی صاحبزادی کو قتل کیا گیا، اور جو ہے ان والدین کے اوپر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے کہ بھئی ایک مسلمان کا لڑکا اس طرح کیا ہے. اب یہ بدقسمتی کہیے کہ ہماری کیا ہے، خرابی کا وقت سمجھیے کہ ہمارے نوجوانوں کو کیا ہوا. یہ بڑی عجیب کی بات ہے کہ بھئی ہمارے نوجوانوں کو کیا ہوا کہ بھئی اپنے خاندان کے لوگوں میں، قرابت داروں میں رشتہ کر کے کہیں اچھے سے اچھے نکاح کر سکتے ہیں. اب دوسروں بچوں پہ نگاہ ڈالنا یا دوسرے بچے ہمارے بچوں پہ نگاہ ڈالنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے کالجوں میں یا شہروں میں یا خریوں میں، اس سے پہلے ہمیں علماء اور مشائخین جو ہے اس کی ہر جمعہ جو ہے مساجد میں جو ہے اس تعلق سے لوگوں کو اویئرنیس کریں، نوجوانوں کو بالخصوص اویئرنیس کریں کہ بھئی یہ چیزوں کو آپ دور ہے، کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے والدین ہیں، اپنے لوگ ہیں، برادری ہے، تو آپ وہیں کہیں اچھے سے اچھے جگہ رشتہ کر سکتے ہیں. یہ سب کالجوں میں اس طرح کا اگر ہو رہا ہے تو یہ مسلمانوں پہ ایک طرح کا بہتان اور الزام لگانے کے لیے سیاسی لیڈروں کو بہت جلدی نہیں لگتی. تابڑتوڑ دیکھ رہے ہیں آپ کہ فوراً ہر آدمی پہنچ رہا ہے اور جو ہے الزام لگا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں پہ. جیسے ابھی حال ہی میں پرمود متعلق صاحب جو رام سینا کے جو لیڈر ہیں، یعنی چیئرمین ہیں، وہ آئے، انہوں نے ایک قرآن مجید کی آیت کو، یعنی قرآن مجید کو کوٹ کیا اور کہا کہ یہ لو جہاد ہے. تو اس طریقے سے اس معاملے کو لو جہاد کا نام انہوں نے دیا. تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ سیاسی ہے، یہ جیسا کہ یہ لو جہاد بول رہے، یہ سیاسی جہاد ہے. اب ان کو چنکانا رہتا کیا تو بھی بولے تو اب کیا ورگلانے کے لیے میں بھی کیا بھی بول سکتا ہوں. یہ اسلام نے سکھاتا، کوئی مذہب نے سکھاتا کہ بھئی کسی کے ساتھ لڑنا، جھگڑنا، دوسری قوموں کے ساتھ اختلاف کرنا، یہ اسلام بھی نہیں سکھاتا، دوسرے مذہب بھی نہیں سکھاتے. اب یہ سیاسی لوگ جو ہے کیا کیا تو بھی نام دیتے ہیں. ہمارے اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، لال جہاد کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور جہاں تک کہ سیاسی جو ہے الیکشن وغیرہ لوک سبھا کے آ رہے ہیں، ایسے وقت میں جو ہے ہر آدمی اپنے توبے پر روٹی سیکنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا صاحب، اسی طریقے سے جو خاص کر کے جو یہ محبت کے معاملات ہو رہے ہیں، جیسے یہ 16-17 سال کی لڑکی ہوتی ہے یا پھر 17-18 سال کا جو لڑکا ہوتا ہے، تو ایسی محبت میں گر کر کے بہت سارے فسادات ہو رہے ہیں. اور ہمارے مسلم کمیونٹی میں ہو یا کسی دوسرے کمیونٹی میں ہو، تو یہ بہت ساری چیزیں غلط جا رہی ہیں. تو خاص کر کے کیا یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، کیا اس میں ماں باپ کا کوئی رول ہے یا اس میں کوئی ماں باپ کی کوئی خامی ہے، کیونکہ بچوں کو صحیح سے تربیت نہیں دے پا رہے؟ کیا آپ کہیں گے سر؟ دیکھیے بڑے ایک بات بولے ہیں، پہلے اپنے گھر کو چراغ لگاؤ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے کی عادت ہوگی مسلمانوں کو. پہلے ہمیں اپنے گھر کا احاطہ کرنا، بھائی ہمارے گھر کے مسائل کیا ہیں، بھلے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. کیا ہمارے بچے کالج جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بیٹیاں پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے، کیا معاملات ہے. اور بالخصوص اس میں جو ہے والدین کی ذمہ داری ضرور ہے، مگر ساتھ ساتھ بالخصوص بچیوں کے تعلق سے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ماں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جیسے کہ صاحب ابھی دیکھا جا رہا ہے، خاص کر کے جو سوشل میڈیا کا جو دورہ چل رہا ہے، تو خاص کر کے لڑکیاں اس میں ملوث ہیں. جیسے کہ واٹس ایپ ہو، انسٹا ہو یا پھر اسنیپ چیٹ ہو، اس طریقے سے بہت زیادہ اس میں ملوث ہے. جو غیر مرد جو ہوتے ہیں یا پھر جو اسٹرینجرز ہوتے ہیں، تو ان سے وہ یعنی سرچ کر کے تعلقات بڑھا رہے ہیں. لڑکے بھی وہاں سے فالوئنگ کرتے ہیں، یہاں سے لڑکیاں فالو کرتی ہیں. اس طریقے سے کیا ہے، معاملات بڑھتے ہوئے بہت ساری چیزیں، فسادات کا معاملہ ہو رہا ہے. تو اسے کیسے روکا جائے؟ دیکھیے سرکار کا فرمان ہے، قیامت کی نشانیوں میں نشانیاں آئیں گی. اسے کوئی روکنے کی بات ہے ہی نہیں. یہ جتنے آپ بتائے واٹس ایپ، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے یا نیٹ انٹرنیٹس وغیرہ ہیں، یہ تمام چیزیں آ گئی. ایک بڑا بزنس ہے، ایک بڑا یہود و نصارہ کی ایک بڑی سازش ہے کہ کیسا اسلام کو اس سے نقصان پہنچانا.
ہر وقت بچے چیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، ہر بچے گیم کھیل رہے ہیں، ہر بچے کوئی نہ کوئی حرکت کر رہے ہیں۔ اب یہ والدین کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو موبائل دلا دیتے ہیں۔ چھوٹے بچے پیدا ہے تو بچے کو 1 سال 2 سال کا سے بچے کو شروع سے ماں کیا کرتی، بچہ رو رہا کر پہلے اس کے ہاتھ میں موبائل دے رہی۔ خود گھر میں اتنا ماحول خراب ہے کہ پہلے میرے گھر سے بات کر رہا ہوں میں، ایسا نہیں کہ بھائی دوسروں کے گھر کی بات ہے، ہمارے گھروں کی ایسی حالت ہے کہ بچہ رو رہا بولے اسے موبائل تھما دیتے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، بچہ ہے تو کیا بھی رو رہا بولے تو اماں ہے تو اسے کیا تو بھی کیا بولتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے کوئی خاص شکر یا پلانے سے کچھ کھا بھی کھلاتی ہے، کچھ تو پلاتی ہے، کچھ تو کھیلنے کی چیز، ہاتھ میں کم سے کم بیلن تو دیتی ہوتی اماں، چپ بٹے نہیں لے کر۔ اب انہیں بیلن بھی دے رہی نہیں، نہ الٹانی دے رہی، نہ کچھ نہ ڈرا رہی۔ پہلے ماں رہتی تھی، بچے کیا بھی شرارت کرا تو تابڑ تو اسے گرم ملتانی سے داغ دیتی تھی، بچہ شرارت نہیں کرنا۔ اب بچہ کو ٹیچر ہی ڈرا رہے بولے تو پیرنٹس خود جا رہے میرے بچے کو کی مارے کی کرے۔ پہلے کے والدین کی مزاج یہ تھی کہ اگر وہ کوئی استاد مدرسے میں یا بچوں کو اسکول میں اگر مارتا ہے یا بچوں کو ڈراتا ہے تو ماں باپ اس کے بچوں کی پشت پناہی نہیں کرتے تھے، اور پھر جا کے بول گاتے تھے ٹیچر کو، انہیں نہیں پڑھا تو ابھی مارو اسے۔ آج کیا ہو رہا ہے، ذرا مارے گا تو پیرنٹس ہی جا رہے میرے بچے کی مارے تمہیں، کیا کرے اگر کو، تمہیں کون کیا۔ اور قانون بھی ایسے آ گئے، ٹیچر اگر بچے کو پڑھانے کے میں نے کچھ چیزیں مار دیا، کہیں لگ بھی گئی غلطی سے، تو اسے اتنا ایشو بنا دیتے ہیں جو ٹیچر کی فرضی تھی۔ اب ٹیچراں کیا ہوا، گورنمنٹ کی اچھی سیلری مل رہی، انہوں کیا کرتے ہیں بولے تو بچوں کو ہوں پڑھا تو پڑھتا بھی نہیں جاتا بھی۔ تو یہ معاملہ ہے جو بیداری جو ہے ہمارے لوگوں میں کم ہو گئی ہے، بچوں کے بارے میں انٹرسٹ ختم ہو گیا۔ انہوں کیا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے پڑھانے والے ٹیوشن لگا رہے ہیں۔ ہمارے ذمہ دار حضرات شہر میں کہیں کہیں میں انجمن جب ہم پڑھتے تھے نہرو کالج وغیرہ میں ایگزامپل دیتے تھے کہ جو اینگلو اردو بائی اسکول ہو یا گورنمنٹ کے پرائمری اسکول میں جتنے ہمارے شہر میں ڈاکٹر اور انجینئرس ہیں، مثال دیتے تھے ڈاکٹر قاضی ہو، بی آر ملا ہو، یا تمہارے ڈاکٹر عبدالکریم جو ہے مائنارٹی کمیشن کے جو ماضی چیئرمین ہیں، کہ کئی ڈاکٹرس وغیرہ ہے جتنے بھی انجینئرس تھے وہ زمانے میں، تو سب اردو میڈیم کے پڑھے ہوئے تھے اور کوئی ٹیوشنس وغیرہ بھی نہیں تھی اس زمانے میں۔ تو انہوں کیسا پڑھ کے ڈاکٹر انجینئر بنے، بڑے بڑے آفیسر بنے، ایس پی بنے، ڈی سی بنے۔ تو یہ لوگ اردو میڈیم میں پڑھ کو یہ مقام حاصل کرے، آج انگلش میڈیم اتنا ٹیوشن کے پیچھے پیسے خرچہ کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تب بھی اس کے مقابلے میں آج نہیں ہو رہا۔ پہلے کے لوگ اردو میڈیم میں بھی پڑھتے تھے تو وہ مقام حاصل کرے۔ بہرحال آپ انگریزی پڑھنا ہے تو پڑھو، کنڑا میڈیم پڑھو، تیلگو پڑھو، کون سی میڈیم میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اختیارات ہیں، مگر کم سے کم ایک منزل مقصود تک ریچ ہونے کے لیے تو کیا کرنا چاہیے، یہ پیرنٹس کی اس میں بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ پیرنٹس نہیں کرتے، اب کیا ہوتا ہے، میں پیرنٹس کو بولا تو پیرنٹس ناراض، بچوں کو بولا تو بچے نہ، اب کیسا ہے بولے تو دھوک ہی بولا کر پوچھنے کے لوگ ہے کیا پینا میرے کو انٹری دے، کیا بڑے لوگ باتاں کرتے ہیں۔ تو اس لیے بول رہا ہوں پہلے ہمارے گھر کو ہمیں چراغ، دوسروں گھر کو بات۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے ہدایت دینے کے بعد میں تو نہ کر کو ہم کو دعا کر۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے حضرت سید تاج الدین پیران صاحب، جو کہ بہت ہی بہترین انداز میں جو نیہا ہیرمٹ نامی جو لڑکی بی یو بی کالج میں پڑھتی تھی، جو فیاضی نامی شخص نے محبت کا فیل ہونے کی وجہ سے، بریک اپ ہونے کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوا، فرسٹریٹ ہوا۔ اس کے بعد میں اس نے موقع پاتے ہی بی بی کالج پر گیا، وہاں کیمپس میں اسے بے رحمی سے چاقو نکال کر کے گوند کر کے وہیں پر اسے ڈھیر کر دیا، وہیں پر اس کی دم ٹوٹ گئی۔ اسی طریقے سے ہم نے حضرت سے سوال بھی کیے کہ جو انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے یا پھر اسنیپ چیٹ ہے، اس کے ذریعے سے جو لڑکیاں، جو جوان لڑکیاں ایک طرح کا ماحول کریٹ کرتے ہوئے وہ ایک محبت کا شکار عشق میں پڑ رہی ہے، تو حضرت نے یہ کہا کہ سب سے پہلے یہ روکنا ہو تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو دیکھنا چاہیے، کالج اگر جا رہی ہے، اسکول جا رہی ہے لڑکی، تو سب سے پہلے اسے دیکھنا چاہیے اور کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے۔ موبائل اگر استعمال کر رہی ہے تو موبائل کیا استعمال کر رہی ہے، کیسے استعمال کر رہی ہے، یہ سبھی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، حضرت کا ایسا کہنا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا کہنا یہ بھی ہے، جو الیکشن کا دورہ چل رہا ہے، تو جو باقی کے جو تنظیمیں ہیں، جو ہندو اور مسلم میں ایک سواد کو ختم کرنے کا، یعنی بھائی چارگی کو مٹانے کی ایسی سازشیں ہوتی رہتی ہے، سر کا کہنا ہے۔ اور خاص کر کے ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ انجمن اسلام کے ذریعے سے ایم انڈسگری صاحب اور ان کے رفقا، جو ہمارے سید تاج الدین پیران صاحب ہے، وہ تمام مل کر کے نرنجن
ہیریمٹ کے گھر گئے، وہاں پر جا کر کے انہیں دلاسا دیا، اور گورنمنٹ آف کرناٹکا سے بھی ایک درخواست انہوں نے پیش کیا کہ جلد سے جلد اس فیاضی نامی شخص کو سخت سے سخت کارروائی ہو اور اسے سزا ہو۔ باقی کی خبروں کے لیے HDMC نیوز کو لاگ آن کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔